آمین۔ تھوڑا پیچھے کرو، تھوڑا جا پیچھے کرو، بس 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 ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ واجب الاحترام سامعین کرام والسامعات اور محترم امیر عارف والا صاحب، محترم قاری بنیامین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ بہترین پروگرام کا بندوبست کیا۔ دعا ہے رب کائنات جس طرح رب کائنات نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے وہاں اپنی جنتوں میں بھی ہمیں اسی طرح ہی جمع کرے، اور دعا کرتا ہوں بقول اقبال یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو محفل سجی ہے اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہ مسجد ایمان کی بہاریں بکھیرتی رہے۔ عزیز بھائیو، آدم علیہ السلام کی تخلیق رب کائنات نے مٹی سے کی،
اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن طباع کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی نحیف اور کمزور ہے، کوئی لمبا تڑنگا ہے، اور کسی کا قد جو ہے وہ دوسروں کی نسبت چھوٹا ہے۔ اسی طرح معاشی طور پہ بھی دیکھیں تو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سخی ہے، کوئی بخیل ہے۔ آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جتنے بھی قسم کے یہ لوگ ہیں، نمازی ہے، حاجی ہے، جتنا بڑا عالم ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، جتنے بھی ہیں سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی چین سے گزر جائے، مجھے قرار مل جائے، مجھے راحت مل جائے، میں اپنی زندگی سکون سے گزاروں۔ کوئی اب اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز کے ملنے سے سکون مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے سکون اور راحت اگر میرے پاس پیسہ ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، پیسوں کا مالک ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، سیٹھ بن جاؤں، تاجر بن جاؤں، میرے پاس نوکر چاکر ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہوں، تو میرے وارے نیارے ہو جائیں، مجھے سکون اور راحت مل جائے۔ دوسری طرف کوئی سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے، میرے پاس جو ہے 8 10 11 بچے ہوں، بیٹے ہوں، میرا بازو بنے، میری شہر میں، مدینے میں، میری گاؤں میں چدراہٹ ہو، کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ شاید راحت، سکون، چین اس میں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بنگلہ ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، اور میں اس کے اندر جام و مینا کی محفلیں سجاؤں، اور وہ سوچتا ہے کہ اس میں ڈوب کر کے شاید مجھے راحت، سکون مل جائے۔ لیکن جب جتنا وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اتنی بے سکونی، بے قراری اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ رب کائنات نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا سکون، اس کی راحت، اس کا چین، اس کا قرار اس کو کہاں سے ملے گا۔ اگر کوئی انسان مشین بناتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ مشین کس طرح چلے گی۔ اگر بہت زیادہ آواز نکالنے لگ جائے، مثال کے طور پہ تو کہتے ہیں جی اس کو اس طرح چلاؤ، اتنی سپیڈ پہ چلاؤ، تو وہ جانتا ہے کہ یہ میری مشین کس طرح چلے گی۔ رب کائنات نے یہ 5-6 فٹ کی جو مشین بنائی ہے، رب کائنات نے اس کا چین، اس کا قرار، اس کا سکون دنیا میں نہیں رکھا، بلکہ رب کائنات جانتے ہیں کہ اس کو راحت، سکون، قرار، چین کہاں ملے گا۔ یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا تو اس کو راحت، سکون اور قرار ملے گا، یہ مجھے یاد کرے گا تو مجھے اسے جو ہے سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے دلوں کو چین، قرار، سکون، راحت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور رب کائنات نے فرمایا
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی زندگی، اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بے قراری، بے چینی، بے سکونی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے پاس اولاد ہے، لیکن جس میں وہ قرار اور سکون ڈھونڈ رہا تھا، وہی اولاد اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بڑے بڑے بنگلوں میں مجھے راحت ملے گی، لیکن اتنے 2-2 3-3 کنال کے بنگلوں میں اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور وہ ساری رات باہر گھومتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ جو یورپ والے ہیں نا، ان کے پاس دنیاوی سہولتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ان میں خودکشیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا روحانیت سے انسان دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی اس کی بے قراری، بے چینی بڑھتی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسان کے دل کے لیے اسی طرح ہے جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دل میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں، دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتا ہے کہ دشمن کے تیروں سے یا دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ سکے، اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ذکر کا دامن جو ہے پکڑ لے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تو وہ شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے بچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، اگر آپ پودا لگا کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو پانی نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ پودا مرجھا جائے گا، خشک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا جو پودا ہمارے دل میں اللہ نے لگا دیا ہے، اب اگر ہم اس پودے کو پانی نہیں دیں گے، ذکر کا پانی نہیں دیں گے، اللہ کی یاد کا پانی نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایمان کا پودا جو ہے یہ مرجھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، ایک زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں۔ اگر تو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے
تو سمجھے کہ ہم میں ایمان کی زندگی رمق باقی ہے، لیکن اگر وہ لوگ جو صرف جمعے کے جمعے یا عید کے عید ہی مسجد کا منہ دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ وہاں پہ ایمان کتنا ہوگا، وہاں ایمان تلاش کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ یہ دعا کرتے رہا کرو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا معاذ انی لا احبک، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بھلا یہ کوئی کہنے کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے لیے بھی رحمت ہے جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ایک اپنی بات کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب کسی کو مخاطب کرنا ہو، کسی کو بترانا ہو کہ میں بھائی تیرے لیے بڑا مخلص ہوں، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ لیں، وہ محسوس کرے گا دل میں کہ یہ بندہ میرے سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ معاذ جب بھی نماز پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ جب بھی نماز پڑھ لیا کرو تو اس کے بعد رب کائنات سے یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ تم میری مدد فرما علی ذکرک، کہ میں تیرا ہر وقت ذکر کرتا رہوں، وحسن عبادت، اچھے طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے دن میں استغفار کرتے تھے، اور بعد میں ہے کہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ہم کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ امام الانبیاء جن کے بارے میں تو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے اپنی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور ہم تو سارا دن اپنا دامن گناہوں سے ہی ہمارا اٹا رہتا ہے۔ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں، کتنی توبہ کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اس کے کیا فوائد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ کون سا ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی اکیلا بیٹھا ہوگا، اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو یاد کر کر کے اس کو اپنے پاپ یاد آ جائیں گے کہ کل قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لڑی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس وقت عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اس وقت نصیب کریں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا،
جب بندہ اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے مطابق شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت اس 50,000 سال کا جو لمبا دن ہے، اس وقت اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کس کو ہوگا؟ جس نے اللہ کو یاد کیا ہوا ہوگا، جس نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے نا تب یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، پھر کہا کہ جو ساڑی تے اللہ سنتا ہی نہیں گا، پھر جناب ادھر ادھر جا کے جو ہے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور پھر جو ہے اسی طرح ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو جو تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو آسانی کے وقت یاد رکھو، جب تمہارے پہ مشکلات آئیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھو گا۔ آپ تو دنیا میں دیکھ لیں، اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب کو نہیں نہ ملتے، سال 6 مہینے 2 سال گزر جاتے ہیں، کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، مشکل نہیں کوئی خوشی کا وقت آ جائے، وہ آتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کدی پہلوں تو پوچھیا نہیں گا، ہون آج آ گیا ہے۔ اور مشکل وقت میں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اب اس پہ جب مصیبت آئی ہے تو اب اس کو ہم یاد آئی۔ تو کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں تو پہلے عرش میں اپنی پہچان بنوائیں، اتنا اللہ کو یاد کریں کہ آواز جو ہے یہ آسمانوں میں معروف ہو جائے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم بات نہیں مانتی، آخر پہ قوم کو کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر تم پہ عذاب آ جائے گا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے بستی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور یونس علیہ السلام نے کہا کہ جب ان پہ عذاب آ جانا ہے تو اب میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ چلے جاتے ہیں، بستی والے جب دیکھتے ہیں کہ سیاہ بادل آ گئے ہیں، سمجھ لیا کہ یونس علیہ السلام جو بات کہہ کے گئے تھے نا وہ پوری ہونے والی ہے۔ سارے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اتنا گڑگڑاتے ہیں کہ اللہ کو ان کی ادا پسند آ جاتی ہے اور عذاب ان سے ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت ہمارے ملک پہ بڑیاں پریشانیاں، سیلاب ہے، اس کے علاوہ بے دینی عام ہے، کتنے فتنے ہیں۔ ہر کوئی ہم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے، کوشش کرنے سے یا دعا کرنے سے کیا ہو جانا، نہیں میرے بھائی، کوشش بھی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں بھی اپنے جو مصیبت زدہ بھائی ہیں ان کو یاد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی دعا ادا اللہ کو پسند آ جائے اور یہ مصیبتیں ہم سے ٹل جائیں۔ تو یونس علیہ السلام کو چلے جاتے ہیں، واپس بستی میں نہیں آتے کہ اب کس طرح جاؤں، جبکہ میں تو کہہ گیا تھا تم پہ عذاب آ جائے گا۔ وہاں سے کشتی میں بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، موجیں آتی ہیں، کشتی جو ہے ڈگمگاتی ہے کہ اب ڈوبی کہ اب ڈوبی۔ پھر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی بندہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلے گا اس کو جو ہے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ آخر ایک دفعہ نام نکالا گیا، قرآن اندازی کی گئی تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کہا یار یہ تو بڑا اللہ والا بندہ ہے، نہیں
پھر دوبارہ قرآن اندازی کرو، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری دفعہ پھر کی، پھر نام نکلا تو کہا ہاں میں ہی اپنے رب سے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ چھلانگ لگاتے ہیں، رب کائنات مچھلی کو بھیجتے ہیں، مچھلی جو ہے یونس علیہ السلام کو پورے کا پورا نگل لیتی ہے اور سمندر کی تہہ میں چلے جاتی ہے، سمندر میں تہہ میں چلے جاتی ہے یونس علیہ السلام، پھر وہاں اللہ کو پکارتے ہیں، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پھر اللہ کو پکارا تو پتا چلا کہ بگڑیاں بنانے والا، سننے والا ایک اللہ ہے۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کی گہرائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا پاک ہے، میرے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، میرے سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سجدے میں گر کے یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آج میں وہاں سجدہ کر رہا ہوں جہاں تیری مخلوق کسی نے سجدہ نہیں کیا، آج مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کر رہا ہوں، کسی ابن آدم نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ نہیں کیا سوائے یونس علیہ السلام کے۔ اچھا جب یہ دعا کی تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں صوت معروف من مکان بعید، یا اللہ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے پر آ بڑی دور سے رہی ہے، کس لیے جانی پہچانی تھی یہ آواز؟ کہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی تھی، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، ساری زندگی اللہ کو یاد کرنے میں لگا دی تھی، تو یہ آواز آسمانوں میں معروف ہو گئی تھی۔ کہا کہ یا اللہ آواز تو بڑی دور سے آ رہی ہے، آواز لیکن جانی پہچانی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب ہمارے بندے یونس نے ہم سے گڑ گڑا کے دعا کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو پریشانیوں سے نجات دی۔ صرف انہی کے لیے ہی یہ خاص ہے؟ کہا نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب تیری امت کے ہر آدمی کے لیے یہ چیز ہے، جو مجھے یاد کرتا رہے گا مصیبت کے وقت اس کی میں مصیبت جو ہے دور کرتا رہوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر کیا فرمایا رب کا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ یونس ہماری تسبیح پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوں، ہماری بھی دعائیں قبول ہوں، جہاں ہمیں اپنا رزق بھی حلال کرنا ہے، جہاں ہمیں توحید پہ بھی کاربند رہنا ہے، وہاں اپنی آواز کو بھی عرش پہ معروف کرنا ہے، تو پھر ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی، ہماری مصیبتیں بھی ٹلیں گی، مشکل کشائی بھی ہوگی۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن بسر المازنی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ دو اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی اللہ رب العزت عمر دراز کرے اور اس کے عمل اور اچھے ہوتے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ عمر لمبی ہو گئی ہے تو گھر والوں کے لیے مصیبت بن جائے، ہر وقت سوٹا لے کے بیٹھا رہے، نہ کسی نو آن دے نہ کسی نو جان دے، کتھوں آیا کتھے گیا ہے، یا کچھ نہیں گھر سے تانگ آیا تو جا کے کدھر ڈیرے تے بہ گیا، جا کے تاش کھیلدا رہا. کئی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو جی ٹائم پاس کریں، ٹائم پاس کریں جی. کس طرح؟ چلیں جی ادھر بیٹھ کے حقہ پی لیا، ادھر بیٹھ کے تاش کھیل لی، اسی طرح ہی عمر گزار دیتا ہے. کہا سب سے بہترین وہ ہے جس کی رب کائنات عمر لمبی کریں اور وہ اپنی اس عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اور پھر کہا کہ سب سے برا شخص کون سا ہے؟ سب سے برا شخص کون سا ہے؟ کہا کہ سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل برے سے برے ہوتے جائیں، اس کے عمل جو ہے برے سے برے ہوتے جائیں. تو دوسرے آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا ان تفارق الدنیا، ان تفارق الدنیا وَلِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ. جب تو دنیا سے جا رہا ہو نا، جب تیرا دنیا سے جانے کا وقت ہو، دنیا سے جا رہا ہو، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو یہ کیا اس وقت آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ہو جائے گی زبان تر. یہ تب تر ہوگی جب اپنی زندگی کی روٹین جو ہے اللہ کی یاد پہ لگائی ہوگی، اپنی روٹین بنائی ہوگی. کئی کہتے ہیں جی ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جو ہے نا تھوڑی سی عمر ہے، ابھی کوئی نہیں، بڑی عمر بڑی ہے. اگر کوئی نوجوان مسجد میں آنا شروع کر دے نا تو کئی بابے آئے تو ہونے مسیتڑا بن گیا، تینوں ہونے بڑی زندگی پئی ہے، بعد چ توبہ کر لیں گے. لیکن فرشتے کا نہیں پتا، موت کے فرشتے کا نہیں پتا کہ کب آ جانا. میں سعودی عرب میں تھا، وہاں درس دیا کرتے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ایک کمپنی میں گیا درس دینے، تو کہتے جی ایک آدمی یہ جی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو تلقین کریں، دیکھیں بالکل اب تو یہ یہاں سے جانے والا ہے. تو درس کے بعد اس کے پاس چلے گئے کمرے میں، اس کو جا کے نصیحت جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے زندگی کا نہیں کوئی پتہ، تو نمازیں پڑھا کرو. اب کیا عمر باقی رہ گئی ہے، تمہاری 60 سال عمر ہونے والی ہے. کہتا جی میں نے ریزائن کر دیا ہے، میں نے ریزائن کر دیا ہے اور اب واپس چلے جانا ہے. پھر جا کے جو ہے وہ ناتھا ناتھی ان کی زبان میں کہ پوتی پوتا جو ہے ان کو کھلانا ہے اور نمازیں پڑھنی، اور ہم نے کیا کام کرنا. پھر تو کہا اب سے شروع کر لو. ہاں جی ٹھیک ہے، بس میں نے ہفتہ 10 دن ہے، پھر انشاءاللہ شروع. جس دن اس کی فلائٹ تھی جانے کی، اس رات وہ فوت ہو جاتا. دن میں فلائٹ تھی، رات میں فوت ہو جاتا ہے. کس کو پتا ہے کہ موت جو ہے وہ ایسا شکنجہ کستی ہے کہ پھر کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر نہیں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی. تو اس لیے رب کائنات نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے وہ دی ہی اسی لیے ہے. ہماری ضروریات تو رب کائنات بن مانگے بھی پوری کر رہا ہے، لیکن جو اس نے ہم سے مانگا ہے اگر ہم اس کو پورا نہ کریں تو پھر کیا منہ جو ہے اپنے خالق کو جا کر کے دکھائیں گے.
ایک اور صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت فعلمنی بشیء اتشبث بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے فرائض واجبات، اس کے نوافل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ انی قد کبرت وضعفت، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کوئی بہت حرکت بھی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک ذکر کروں گا، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اس کو یاد کر سکتے ہیں، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، اور ایسا ذکر ہے آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کام مشین ٹھیک کر رہے ہیں آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان سا ذکر ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بھلائی کا کام سکھلائیں، مجھے کوئی نیکی کا کام سکھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا اعرابی قل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کیوں جی یہ کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسی طرح ہی پڑھیں گے نا، اتنا ٹائم لیں گے۔ تو وہ اعرابی نے فعقد الاعرابی علی اصابعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس اعرابی نے اپنی انگلیوں پہ وہ نا کلمات گننے شروع کر دیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور چل پڑا۔ آگے گیا سوچ میں پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تفکر البائس الفقیر، یہ خستہ حال سوچ میں پڑ گیا، وہ اس الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ فماذا لی، مجھے بھی تو کچھ چاہیے، میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، اللہ کی کبریائی بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعرابی جب تو کہے گا نا کہ سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو کامل ذات ہے، یا اللہ ہر نقص سے پاک ہے، میں ہی پاپی ہوں، نقص بھی میرے میں ہے، میرے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو کہے گا سبحان اللہ، رب کائنات کہیں گے صدق، کہ تو نے سچ کہا ہے میرے بندے۔ اس کے بعد جب تو کہے گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، بہترین مخلوقات میں سے بنایا، یا اللہ تجھے مجھے ایمان بھی دیا، یا اللہ تو نے مجھے نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے رزق بھی دیا، تو نے مجھے صحیح سالم بھی پیدا کیا، یا اللہ تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رب کائنات کہیں گے صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ پھر تو کہے گا لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی اکیلا معبود ہے۔ پھر تو کہے گا اللہ اکبر،
کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یا اللہ جب بھی کوئی اذان ہو جائے، جتنے مرضی کام ہو، جتنے ارجنٹ کام ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن وہ یا اللہ تیری یاد سے بڑے نہیں ہیں۔ یا اللہ پھر سارے کام چھوڑ کے میں تیرے در پہ آ جاتا ہوں۔ رب کائنات کہیں گے صدقت، تو میرے بندے سچ کہا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ کہہ لیا کرے گا نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو پھر بعد میں نا یہ دعا کر لیا کرو، تیری دعا پوری ہو جائے کرے گی۔ کیا دعا ہے؟ تم یہ کہہ لیا کرو اللہم اغفر لی۔ رب کائنات کہیں گے قد فعلت، تو کہے گا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ کوشش بڑی کی ہے پر بشر ہوں، خطائیں بہت زیادہ ہیں، مجھے بخش دے۔ رب کائنات فرمائیں گے قد فعلت، جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر تو کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ میرے پہ رحم فرما۔ رب کائنات فرمائیں گے قد فعلت، جا میرے بندے میں نے تیرے پہ اپنا رحم فرمایا۔ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اب اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے دن میں جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ ہر یہ دعا ہے، اور اتنی دفعہ رب کائنات کہیں گے کہ میں تیرے پہ میں نے رحم کر دیا۔ پھر تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ دنیا کے لیے بھی مانگ لیا، آخرت کے لیے بھی مانگ لیا۔ رب کائنات کہیں قد فعلت، جا میرے بندے میں نے تجھے تونگر کر دیا۔ اچھا اب ہم جو ہے نا تونگری کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو تونگری ہے۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی تونگری۔ تونگری یہ ہے کہ آپ کو دل کی راحت، سکون، قرار مل جائے، یہ بھی تونگری ہے۔ آپ کو صحت مند رہیں، آپ کو بیماری نہ آئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تونگری ہے۔ آپ کی اولاد نیک صالح ہو، یہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کے گھر والے جو ہے آپ کے کہنے میں ہوں، یہ بھی برکت ہے۔ ہم برکت صرف کہتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے تو یہی برکت ہے۔ بینک بیلنس بڑھ جائے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو، اولاد نافرمان ہو، بیگم بھی جو ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہے، تو بتائیے وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ تو یہی تونگری ہے کہ رب کائنات انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور آخری میں روایت ذکر کرتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا جنتکم، میرے سے ڈھال لے لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال لے لیں؟ کہا نہیں، دشمن سے بچنے کے لیے نہیں، آگ سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔ قولوا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تم لوگ یہ اذکار پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فإنہن منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ تم یہ اذکار کر لیا کرو، یہی آگ سے بچانے والے ہیں، اور یہی تمہارے آگے آگے ہوں گے جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہی نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے میزان میں کل قیامت کے دن ہم اس کو پائیں۔ رب کائنات آپ کا یہاں بیٹھنا اور قاری بنیامین صاحب کی یہ محبت، اور آج جو بھی انتظامیہ کے احباب ہیں اور جو دل جمی سے بیٹھے رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ ہمارے پلڑے سے خالی کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔